14 साल की उम्र में उन्होंने आगाज किया था और ये 1974 की बात है। लेकिन अपने इस 3-4 दहाइयों में जो जितना काम वो कर गए हैं, शायद ही आने वाले वक्त में कोई इतने शो में कॉमेडी के हवाले से इतना बड़ा काम कर सके, इतना ज्यादा काम कर सके और इतना उम्दा काम कर सके। इससे पहले मोइन अख्तर साहब और सदीकी साहब, इनका उमर शरीफ के हवाले से कराची का स्टेज जो है वो नामुकम्मल समझा जाता था। उमर शरीफ साहब ने लाहौर में भी कोशिश की, आके यहाँ पे भी उन्होंने लाहौर थिएटर में अपना काम शुरू किया, लेकिन शायद मिजाज का फर्क है, लैंग्वेज का, वो यहाँ पे उतनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन फिल्म में स्टेज के हवाले से, लाइव प्रोग्राम्स के हवाले से, पाकिस्तान नहीं सरहद पार पे भी उनके बेशुमार मद्दा है और बहुत सारे जो बॉलीवुड के अदाकार है वो उनको कॉपी करते हैं। आज भी उनके जुमले भी कोई बेसाख्ता ओरिजिनल किस्म की कॉमेडी करने वाले लोग थे। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सोगवार है उनके चाहने वाले, और उन्होंने जो हंसाया है इस नामसाइद हालात में भी लोगों को खुशियां बिखेरी हैं। तो बड़ा उम्दा काम किया और कम लोग होंगे जिन्होंने सदूर के सामने भी उनकी नकल की है। इतनी वर्सटाइल किस्म का अदाकार उन्होंने नुसरत फतेह अली खां, मोहम्मद अली और बहुत सारे लोगों की जिस तरह की उन्होंने कॉमेडी की है, उन पे जैसे रोल उन्होंने अदा किए हैं, तो शायद ही कोई इतनी अच्छी आने वाले वक्त में लोग जगह ले सके। तो हम सारे गमगीन हैं, बहुत सदमे वाली खबर है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आने वाली कई दहाइयों तक जो है उमर शरीफ जैसा हमें लगता नहीं कोई बंदा उनकी जगह ले सके, और आने वाले कॉमेडियंस के लिए ये हमेशा एक मदरसे की, एक पूरे दर्सगाह की हैसियत रखेंगे। उमर शरीफ एक पूरी एकेडमी थे और बहुत बेसाख्ता और बड़ी फितरी किस्म की कॉमेडी करने वाले, जैसे अमानुल्लाह थे, इन्होंने किया, बहुत उम्दा काम किया है। हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं और उनका काम हमारे लिए, आने वाले बच्चों के लिए जितना भी महफूज है, हुकूमती सतह पे भी इसको खराज तहसील पेश करना चाहिए और इनके नाम पे जो है कोई अवार्ड वगैरह जरूर होने चाहिए, ताकि पता चले कि हम अपने जो हीरोज हैं अपनी फील्ड के, उनको याद रखने वाले लोग हैं और उनके खानदान से हम ताज़ियत करते हैं, उनके चाहने वालों से जावेद साहब, उमर शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जबकि इंडिया में भी अपने फन का लोहा मनवाया है। क्या कभी आपकी जाती तौर पर उनसे मुलाकात हुई? कैसे इंसान थे उमर शरीफ? मैंने लाहौर में स्टेज के पीछे मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो वो जाती तौर पे अगर आप सोचे ना, वो एक इतने नफीस इंसान है। देखिए, मोइन अख्तर साहब ने, अमानुल्लाह साहब ने और उमर शरीफ साहब ने बेशुमार खानदानों के खर्चे लगाए हुए थे, और ये इतना, क्योंकि ये हमारा स्टाइल है कि हम जो भी चैरिटी करते हैं हम चाहते हैं कि इसका गवाह जो है वो सिर्फ अल्लाह हो। तो खालिद शरीफ साहब एक इंतहाई दर्द दिल रखने वाले इंसान भी, एक पक्के मुसलमान, इन्होंने नाते भी लिखी है और इनका बड़ी देर तक कोशिश रही है, नातिया कलाम ये लिखते रहे हैं और बड़े आशिक़ रसूल थे। इसके अलावा पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन होने के हवाले से जितना इनका जज्बा मजबूत था हमारे सारे फनकारों में है, और इनकी जो काम का जो लोह है, बेशक वो था ही इस काबिल के, हालांकि इंडिया जो है, मैं बड़ा क्लियरली ये बता रहा हूँ, तो किसी भी सतह पे हमें अपने से आगे नहीं देखना चाहता, और जो भी उनसे कोशिश होती है, उनके हमारे बहुत से फनकारों से वहां पे जाके जो जिस तरह का सलूक है, लेकिन हमारे गायक, हमारे फनकार वो इस सतह का काम करते हैं कि उनको भी इनको मानना पड़ा, और बहुत सारे प्रोग्राम में इन्होंने बाकायदा उनको जाके एज ए मेहमान खुसूसी काम किया है और वो मानते हैं, और आज तक इनकी नकल कर, आप जितने भी वहाँ के कॉमेडियन है उनसे पूछ ले, वो सारे इन्हीं को, सोहेल अहमद हो गए, अमानुल्लाह हो गए, सदीकी हो गए, ये उमर शरीफ साहब हो गए, मोइन अख्तर हो गए, ये सारे इनकी नकल करते हैं। और खवातीन में मैं अगर देखूं तो वहाँ तो खैर है ही नहीं खवातीन में, लेकिन हमारे यहाँ बुशरा अंसारी है,
اور ہنا دل پذیر ہے، یہ ان کو وہ آئیڈلائز کرتے ہیں، اور یہ واقعی اوریجنل قسم کے فنکار تھے. تو عمر شریف تو ایک بہت بڑا نام ہے نا، کامیڈی کنگ اس کو اگر کہا جائے تو بالکل یہ مناسب ہوگا. لیجنڈ ہمارے ایک پرسنالٹی تھے. نقصان ہے ہماری انڈسٹری کا کامیڈی کے اندر، انہوں نے اسٹیج پہ بے شمار فنکار جو ہے ان کو نام بھی ملا اور ان کے چولہے بھی جلتے رہے. جتنے بھی یہ 2-3 نام میں نے لیا، عمر شریف نے کراچی کے حوالے سے تو کچھ ثانی ہے ہی نہیں. پاکستان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں تو بڑے بڑے ناموں میں جو ہے، اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو میرا خیال آپ سٹارٹ ہی عمر شریف اور امان اللہ سے کریں گے اگر کامیڈی کی تاریخ لکھی جائے تو. جبکہ عمر شریف کے خاندانی ذرائع نے اداکار کی جرمنی کے اسپتال میں انتقال کی تصدیق کر دی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے عمر شریف کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اداکار کی رحلت پر دل انتہائی رنجیدہ ہے. اللہ تعالیٰ عمر شریف کو غریق رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. شہباز گل نے مزید کہا کہ عمر شریف کو اپنے کام کے باعث کامیڈی کی دنیا میں منفرد مقام حاصل رہا اور انہوں نے اپنی شاندار کام سے نسل در نسل ناظرین کے دل جیتے ہیں. مزید آپ کو بتاتے چلے، اگر ہم عمر شریف کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو کامیڈی کے سپر سٹار عمر شریف 19 اپریل 1955 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیدا ہوئے. پاکستان کے اس فنکار نے 14 سال کی عمر سے سٹیج اداکاری شروع کر دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیاب ہوتے گئے. احسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستانی اداکار ہیں. احسن، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. احسن، اگر ہم عمر شریف کی بات کریں تو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنے فن کا لوہا منوایا ہے، لیکن آج وہ ہم سب کو غمگین کر کے چلے گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، بہت بڑا ایک افسوس، دکھ، ایک شوق ہے پوری قوم کے لیے جی. اور اللہ ان کی مغفرت کرے. سب سے پہلے تو میں پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ کسی سے محبت کا اظہار، اس کی بات، اس کا احترام کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. سب سے گزارش ہے کہ دعائیں مغفرت کیجیے جہاں جہاں میں لوگ سن رہے ہیں. ایک اتنا بڑا آرٹسٹ، مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ 2-3 مرتبہ ان کو اپنے شو پہ بلانے کی سعادت رہی. میں نے ٹی وی کے ساتھ شو جب کیا تب آئے، ہم ٹی وی کے ساتھ شو کیا تب بھی آئے ایز اے گیسٹ، اور میں بھی ان کے شو 2 مرتبہ جا چکا. عام زندگی بھی ان سے اٹھنا بیٹھنا تھا. میرے نزدیک ڈیکیڈز بعد اور بہت دہائیوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد اتنا بڑا کوئی آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے جس کو یہ کامیابی اللہ کی ذات نصیب کرتی ہے اور اس کا کوئی نعمت بدل کر ہوتا نہیں ہے. عمر شریف کوئی دوسرا پاکستان، ہندوستان یا کہیں اور نہیں ہے، اور ہم لوگ ان کا نام اس لیے اتنی محبت اور احترام سے لے رہے ہیں کہ ایک تو یہ انسان اچھے، اوپر سے آرٹسٹ اچھے، پوری دنیا کو ساری زندگی ہنساتے رہے. پوری دکھی انسانیت کی اس سے زیادہ بڑی خدمت کیا ہوگی کہ لوگوں کے دلوں پہ انہوں نے راج کیا، مسکراہٹیں بکھیری، لوگوں سے محبتیں لوگوں کو بانٹی اور صرف پیار کی باتیں کی، ہنسنے ہنسانے کی باتیں کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیے کہ he was not just a comedian، ایک بہت بڑا باڈی آف ورک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک بہت بڑا ہوسٹ، ایک بہت بڑا فلم میکر، بہت بڑا فلم رائٹر، گانے تک انہوں نے خود بنائے، اپنی کہانیاں فلموں میں خود لکھی، پروڈیوس خود کی، تھیٹر خود پروڈیوس کیا، خود ٹاپکس چوز کیے، فلاحی ادارے سے منسلک تھے، اپنا ادارہ چلاتے تھے. کتنا کچھ اس ایک انسان نے اپنی زندگی میں کیا. تو میں تو صرف یہ بار بار کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا انسان، اس طرح کا آرٹسٹ، جب ہم بڑے فنکاروں کا نام لیتے ہیں جن میں نصرت صاحب کا نام آتا ہے، جب میڈم نور جہاں کا نام آتا ہے، مہدی حسن صاحب کا نام آتا ہے، معین اختر بھائی کا نام آتا ہے، اور بہت سے بڑے بڑے لیجنڈری ہمارے پاکستان نے بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے اتنے بڑے آرٹسٹ پیدا کیے کہ باہر کے ملک سے لوگ ان کی نقل کرتے ہیں، اور ہمیں بالکل دوسرے لوگوں کی مثال نہیں لینی چاہیے. مجھے یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ دوسرے ملک کا کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. ہمارا آرٹسٹ جو بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے، بغیر کسی سہارے کے، اس آدمی نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. ان کو ہمارا سلام ہے، سلوٹ ہے. اور ایک مرتبہ پھر پوری قوم سے التجا ہے میری کہ خدارا، کیونکہ سب کا یہی سفر ہے، ہم سب سفر کی طرف روانہ ہیں، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے.
اچھے لفظوں میں یاد کیجیے، دعائیں مغفرت کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے جتنی ہو سکے، یہی ایک بہترین اس وقت ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا احسن، آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت نے عمر شریف صاحب کا علاج کروانے میں تاخیر کی؟ نہیں جی، میں اس بات پہ بالکل اگری نہیں کرتا۔ دیکھیے عمر صاحب نے جب اپیل کی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، دا ویری نیکسٹ ڈے جو تھے سب لوگ حرکت میں آتے، شاید اس کا سوشل میڈیا پہ اظہار 2 یا 1 دن بعد ہوا ہوگا، بٹ سندھ حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو یا ہماری جو مین حکومت ہے، پی ایم تک نے رسپونڈ کیا، تو مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ نہ ہوتا تو اگر کوئی رسپانس نہ ہوتا تو میں ضرور گلہ کرتا، لیکن کیونکہ میں آغا خان کے ساتھ منسلک ہوں، آغا خان ہاسپٹل میں یہ رہے، وہاں تو کس طرح ان کے لیے ایئر ایمبولینس آئی، کتنا وہاں پہ ان کا خیال رکھا گیا، کیونکہ میں تو سی ای او کے ساتھ میری پرسنلی ملاقات تھی، میں ان کا ایک گڈول امبیسڈر ہوں، انہوں نے ان کو بہت پیار محبت سے رکھا اور انتظار کیا ایئر ایمبولینس کا۔ پھر ایئر ایمبولینس جب آئی، ان کی راستے میں بھی طبیعت بہت خراب ہوئی، ایک شاید پھر آگے پہنچانا، ایک پوری کوشش اور نیت مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھی ان کو۔ باقی رب تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم اس کی مرضی کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ احسن خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احسن، آپ کا بہت شکریہ۔